السلام علیکم۔ میں احمد خالد لایا ہوں عوام کا پاکستان خالد محمود خان کے ساتھ۔ آئیے کچھ بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، 5 جنوری کے دن سینیٹ میں انتخابات ملتوی کرنے کے قرارداد پاس ہو گئی ہیں، یہ کیا سانیہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد خالد، یہ بہت ہی بڑا سانحہ ہے اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ افسوسناک ہوتی ہیں۔ اس لیے افسوسناک ہوتی ہیں کہ وہ اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ جو باتیں اچھی ہوتی ہیں وہ افسوسناک نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ میں جب اپنے ملک اور اپنے ملت اور اپنے وطن کو پسماندہ کہتا ہوں تو ایک خاص شرمندگی کا شکار بھی ہو جاتا ہوں۔ میں بھی اسی ملک کا باشندہ ہوں، میرے آباء اور میرے بزرگ بھی تھے، اور اس ملک کا ہر باشندہ میرا بہن بھائی باپ بچہ اور تعلق دار ہے، میرے سے زیادہ محترم ہے۔ گزارش یہ ہے کہ بہت سی ایسی جو سیاسی جماعتیں جن کو انتخابات میں حصہ لینا ہوتا ہے، پھر پارلیمان بنانی ہوتی ہے، پھر قوانین بنانے ہوتے ہیں، پھر آئین بنانے ہوتے ہیں، پھر نظام بنانے ہوتے ہیں، ملک چلانا ہوتا ہے، اس کی ترقی کا کام کرنا ہوتا ہے، منصوبے بنانے ہوتے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، ان کی ذہنیت بھی پسماندہ ہوتی ہے۔ وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے انہوں نے اچھے کام نہ کیے ہوں اور لوگ ان کو ووٹ دینے کو تیار نہ ہوں، لوگ ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہ ہوں، لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہ ہوں، لوگ ان کے جلسوں میں نہ جائیں، لوگ ان سے پیسے لیں اور جلسوں میں جائیں، نان چنے اور قیمہ نان کھانے کے لیے وہاں جائیں، ایپ بنائی جائیں جن میں یہ یقین کیا جائے کہ جی وہ آیا کہ نہیں آیا، اگر نہیں آیا تو پیسے واپس کرے یا اس کو کوئی اور سزا دی جائے گی۔ اس طرح کے ہتھ کنڈے جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان جماعتوں کی عوام میں پذیرائی نہیں ہے۔ ایسا ہی کچھ واقعہ ان حالات میں موجودہ زمانے میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ تو 70 سال کی تاریخ ہے جو ان سانحات سے بھری پڑی ہے، جس میں عوام کی بے قدری، ملک کی ناقدری اور کوئی اقدار جو ہے وہ نہ ہونا، حرص ہوا اور لالچ اور طمع پر زندگی بسر کرنا۔ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کا وہ کون سا ایسا معاشی نظام ہے جس میں کوئی کھرب پتی ہو یا اس سے بھی زیادہ آگے کوئی فگر ہوتا ہے تو وہ ہو، اور ایک طرف وہ ہوں جو بھوک سے مر جائیں، ایک طرف وہ ہوں جو دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے بیماریوں سے مر جائیں، کوئی پیاس سے مر جائے، کوئی کٹا ہوا مر جائے، کوئی زخمی ہو کے مر جائے۔ جہاں یہ درجہ بندی ہوتی ہے، غریب اور امیر کا اتنا بڑا فرق ہوتا ہے، وہاں پر لامحالہ خاندانی سیاست کے لوگ موجود ہوتے ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں۔ خاندانی سیاست کرنے والی جماعتوں کے بارے میں یاد رکھیں کہ ان کو تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تبدیلی کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ سب لوگ آپس میں تعلق دار ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بیٹا ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ سب ایک ہی خاندان کے کسی ایک ہی مقصد کے لیے پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو ان کا بنا بنایا جو جڑا ہوا ایک نظام ہے، ایک مضبوط نظام ہے، وہ ان کا بے ترتیب ہو کر رہ جاتا ہے، اور ان کے جائز مقاصد پورے نہیں ہوتے، اور ان کے ناجائز مقاصد بھی پورے نہ ہو سکیں گے۔ اس لیے وہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہونے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، حمزہ شہباز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں۔ اسی طرح زرداری صاحب صدر پاکستان رہ چکے ہیں، اب ان کے صاحبزادے بلاول صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہونے کے خواب دیکھتے پھرتے ہیں، اور پہلے اس سے بے نظیر بھٹو ان کی وزیر اعظم تھیں۔ تو یہ سب خاندانی وراثتیں ہیں جن کی بنیاد پہ یہ نظام چلتے ہیں۔ اب ایسا ہے، اس موسم میں ایسا ہے، اس سیاسی موسم میں کہنا چاہیے ایسا ہے کہ ان کی عوام پذیرائی نہیں کرتے، لوگوں کو ان پہ لوٹ کھسوٹ کے، چوری ڈاکہ زنی اور چور بازاری کے
شکوک و شبہات ہیں، اور وہ سارے کے سارے غلط بھی نہیں ہو سکتے، سارے کے سارے جائز نہ ہوں گے تو ناجائز بھی نہیں ہو سکتے۔ ان کی شہرت اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ لوگ اب ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب جب تیار نہیں ہیں تو وہ الیکشن میں کیوں جائیں گے؟ انتخابات میں جائیں گے تو ان کو لوگ رائے نہیں دیں گے، ان کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے، تو وہ ہار جائیں گے۔ اس ہار سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انتخابات ہی نہ ہوں۔ تو یہ کوئی دلاور خان صاحب ہیں، ان کے کوئی 15 16 یا 17 اور لوگ بھی ہوں گے ان کے ساتھ، میرا خیال ہے، جو ایک اقلیتی سا گروہ ہے، ان کو پریشر گروپ بھی کہتے ہیں، اقلیتی گروپ بھی کہتے ہیں، بلیک میلنگ گروپس بھی کہتے ہیں اس طرح کے۔ یہ جب کسی کو اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور ان سے زبردست مفادات حاصل کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی حمایت دیتے ہیں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی حکومت بن جائیں گی، ہمیں کیا ملے گا۔ تو اس طرح کی جب لین دین ہوتی ہے تو اس میں ملکی مفادات، قومی مفادات کی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے گروہوں کی، اور پھر گروہوں میں وہ مفادات تقسیم ہونے کی بات ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کر کے۔ پی ٹی آئی کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ ان کے اچھا ہونے یا برا ہونے کے متعلق میں کوئی فیصلہ صادر نہیں کرتا، نہ میں کسی وابستگی کا اظہار کرتا ہوں، نہ میں کسی اختلاف کا اظہار کرتا ہوں۔ میں ایک سادہ سی بات کہتا ہوں کہ انہوں نے عوام کو ایک ایسی آگہی دی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگوں کو خبر ہو گئی ہے کہ ان کے غربت کے اسباب کون ہیں۔ وہ لوٹنے والے ہیں، وہ وہی سیاستدان ہیں جو 70 سال سے اس ملک کی حکومت پر غالب رہے ہیں اور آج تک چلتے آ رہے ہیں۔ 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد 4تھی دفعہ بھی وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ خدا کرے ان کے خواب تعبیر ہوں، مگر ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ جب عوام کے دل میں آپ کی محبت نہیں رہے گی، عوام کے دل میں آپ کا احترام نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر آپ کے پاس کہنے کو بھی کچھ نہیں ان کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ آپ دوسروں پہ الزام لگا سکتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا یہ کارنامہ ہے، ہمارا یہ کارنامہ ہے۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا منشور کیا ہے؟ عوام کی ترقی کے لیے کیا آپ یہ فیصلہ کریں گے، آئین میں بنائیں گے یہ قوانین کہ جس نے اس ملک کی دولت کو لوٹا ہے وہ ایک ایک پیسہ ملک کا واپس کرے بمائے مارک اپ کے، اور عوام کا پیسہ عوام کے نصیب ہو؟ نہیں کریں گے آپ، کیونکہ سب سے پہلے ملزم ہی آپ خود ہوں گے۔ تو یہ ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ جو یہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ خود نہیں کہتی کہ الیکشن نہ کراؤ، کیونکہ یہ بھی ان کے خلاف جاتی ہے کہ عوام میں ان کی کمزوری ثابت ہوتی ہے کہ جی الیکشن میں نہیں آنا چاہتے، ڈرتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ کہیں گے کہ کوئی سازش کر رہے ہیں، تو ایسی باتوں سے بچنے کے لیے وہ کسی کو آگے لگا دیتے ہیں، چھوٹے موٹے گروہ کو، چاہے وہ دلاور خان ہو، چاہے کوئی دل فگار خان ہو، ان کا کام یہی ہوتا ہے جو انہوں نے کر دکھایا ہے۔ پھر بھی میں ایک بات کی پیشین گوئی نہ سمجھیں، پیش بینی کر سکتا ہوں کہ اس قرارداد کے یہاں پر پیش ہو جانے میں چیئرمین سینٹ کا بنیادی ہاتھ ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے کیوں ان کے ساتھ انہوں نے ایسا تعاون کیا کہ وہ جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں، جس کا ذکر ہی کوئی نہیں، جس کی لسٹنگ ہی کوئی نہیں، جس کا ایجنڈا بھی کوئی نہیں، جس کے ایجنڈے کا اعلان بھی کوئی نہیں، وہ قرارداد کیسے پاس ہوگی؟ یہ تحقیقات کبھی نہ کبھی تو ضرور ہوں گی۔ چیئرمین سینٹ کی کرسی کے نیچے کوئی فولاد کا قلعہ تو نہیں بنا دیا گیا کہ وہ ان تحقیقات سے بچے رہیں گے، یا دلاور خان صاحب یا ان کے پیچھے جو قوتیں اور کام کر رہی ہیں۔ بیسیکلی یہ پی ٹی آئی کے ہونے کا ایک خوف ہے، بشرط باوجود ہے کہ پی ٹی آئی کو برباد کر دیا گیا، ان کا قائد جیل میں 200 مقدمات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کیا وجہ ہوتی ہے۔ ایک مقدمے سے نکلے تو دوسرے میں ادھر ہی دھر لیں، دوسرے سے نکلے تو تیسرے میں ادھر ہی بند کر دیں، اور یہی ہو رہا ہے۔ وہ مقدمے سیاسی ہیں، وہ مقدمے جرائم کے نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہتے ہیں جی 9 مئی، تو 9 مئی میں تو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، قابل مذمت کام تھا جس نے بھی کیا تھا، لیکن آپ یہ نہیں ماننے کو تیار
کہ ان کے علاوہ کون کون تھے، کس کس جماعت کے تھے، کس کس ادارے کے تھے. تو جب لوگوں کو یہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں تو غریب لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، بات نہیں کرتے، دل میں رکھ لیتے ہیں، اپنے ذہن میں سما جاتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کس کے ساتھ ووٹ دینا ہے، کس کو رائے دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے. تو یہ کام جو ہوا ہے قرارداد کے پاس ہونے والا، یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا، مگر یہ ایک بدکاری کی گئی ہے جو نہ ہوتی تو شاید چیئرمین سینٹ بھی آج اس گفتگو کا حصہ نہ بنتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یوں ہی دیکھتے رہیے عوام کا پاکستان. شکریہ اور اللہ حافظ.